ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو اور اگر ہو انا ہو لکل نفس ہر ایک کے لیے ظلمت اس نے ظلم کیا ظالم ما جو کچھ فی الارض زمین میں لافتدت البتہ فدیہ دے دے بھی اس کا واسر اور وہ چپکے چپکے ہوں گے الندامت و ندامت پشمان لما جب ابو وہ دیکھیں گے العذاب عذاب و قضیہ اور فیصلہ ہوگا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے اور اگر ہو ہر شخص گناہ گار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا یعنی اگر روئے زمین کی خدانے فرض کروا سکے قبضہ میں ہوں تو کوشش کرے کہ یہ سب دیکھ کر خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے دل میں اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوں گے اور چاہیں گے لوگوں پر پشیمانی کا اظہار نہ ہو مگر تاب کے کچھ دیر آثار ندامت ظاہر نہ ہونے دیں گے آخر بے اختیار ظاہر ہو کر رہیں گے اس وقت کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ سورۃ نمبر 39 سورۃ زمر آیت نمبر 56 او یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 97 الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون الا یاد رکھو ان بے شک للہ اللہ کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین الا یاد رکھو ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچ ولکن لیکن اکثرهم ان کے اکثر لا يعلمون جانتے نہیں سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمین میں سن رکھو وعدہ اللہ کا سچ ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے یعنی سارے جہاں میں حکومت صرف اللہ کی ہے انصاف ہو کر رہے گا کوئی مجرم نہ کہیں بھاگ سکتا ہے نہ رشوت دے کر چھوٹ سکتا ہے یعنی سوء استعداد بدفہمی اور غفلت سے اکثر لوگ ان حقائق کو نہیں سمجھتے اسی لیے جو زبان پر آئے بک دیتے ہیں اور جو جی میں آئے کرتے ہیں ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون ہوا وہی یحیی زندگی دیتا ہے و یمیت اور مارتا ہے و الیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے جلانا اور مارنا جب اسی کا فعل ہے تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین یا ایھا الناس لوگوں قد جاءتکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس موعظۃ نصیحت من سے ربکم تمہارا رب وشفاء اور شفاء لما اس کے لیے جو فی الصدور سینوں دلوں میں وہدی اور ہدایت ورحمۃ اور رحمت للمؤمنین مومنوں کے لیے اے لوگوں تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفاء دلوں کے روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے یہ سب صفات قرآن کریم کی ہیں قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے وصول الی اللہ اور رضا خداوندی کا راستہ بتاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمت الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے بعض محققین کے نزدیک اس آیت میں نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص قرآن کریم سے تمسک کرے ان تمام مراتب پر فائز ہو سکتا ہے
اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنا۔ لفظ موعظت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ باطن کو عقائد فاسدہ نمبر 2، باطن کو عقائد فاسدہ اور ملکات رویہ سے خالی کرنا جو شفاء لما فی الصدور سے مفہوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، نفس کو عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا جس کے لیے لفظ ہدی زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 4، ظاہر و باطن کی درستی کے بعد انوار رحمت الہیہ کا نفس پر فائز ہونا جو لفظ رحمت کا مطلوب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی ہے اس میں ان چاروں لفظوں سے شریعت، طریقت، حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف على ترتیب اشارہ کیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور نہ اس قسم کے مضامین خالص تفصیل کی مد میں آ سکتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل آپ کہتے ہیں فضل سے اللہ وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، وبذلک سو اس پر، فلیفرحوا وہ خوشی منائیں، ہوا وہ یہ، خیر بہتر، مما اس سے، جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، کہ ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے، سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ فرح خوش ہونا محمود بھی ہے اور مذموم بھی، کسی نعمت پر اس حیثیت سے خوش ہونا کہ اللہ کی فضل و رحمت سے ملی ہے محمود ہے، جیسے یہاں فرمایا فبذلک فلیفرحوا۔ سورۃ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اور ختام، دنیا پر خوش ہونا اور اکڑنا خصوصاً یہ خیال کر کے ہم کو اپنی لیاقت سے حاصل ہوئی ہے، سخت مذموم ہے۔ قارون اپنے مال و دولت کی نسبت کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو فرمایا لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین۔ سورۃ نمبر 76 آیت نمبر واتبع فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 76-77۔ یعنی اصل چیز خدا کا فضل و رحمت ہے، انسان کو اسی کی تلاش کرنی چاہیے۔ مال و دولت، جاہ و حشم سب اس کے مقابلہ میں ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ قل آپ کہتے ہیں ارأیتم بھلا دیکھو، ما انزل اللہ جو اس نے اتارا اللہ لکم تمہارے لیے، من سے رزق فجعلتم پھر تم نے بنا لیا، منہ اس سے، حراما کچھ حرام، و حلالا اور کچھ حلال۔ قل آپ کہہ دیں اللہ کیا اللہ اذن حکم دیا لکم تمہیں، ام یا علی اللہ پر، اللہ تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو۔ تو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی، پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال، کہ کیا اللہ نے حکم دیا تم کو، یا اللہ پر افترا کرتے ہو۔ یعنی قرآن جو نصیحت، شفا اور ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے وہی استناد و تمسک کرنے کے لائق ہے۔ احکام الہیہ کی معرفت اور حلال و حرام کی تمیز اسی سے ہو سکتی ہے۔ یہ کیا واہیات ہے کہ خدا نے تو تمہارے انتفاع کے لیے ہر قسم کی روزی پیدا کی، پھر تم نے محض اپنی آراء و ہوا سے اس میں سے کسی چیز کو حلال کسی کو حرام ٹھہرا لیا۔ بھلا تحلیل و تحریم کا تم کو کیا حق ہے؟ کیا تم یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، یا یوں ہی خدا پر افترا کر رہے ہو؟ اگلی آیت میں صاف اشارہ کر دیا کہ بجز افترا علی اللہ کے اور کچھ نہیں۔ تنبیہ، جن چیزوں کو حلال و حرام کیا تھا ان کا مفصل تذکرہ مائدہ اور سورہ انعام میں گزر چکا۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشكرون۔ وما اور کیا ظن خیال، الذين وہ لوگ جو یفترون کرتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹ، یوم القیامت قیامت کے دن، بے شک اللہ لذو فضل کرنے والا علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثرهم ان کے اکثر لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ یعنی یہ لوگ روز قیامت کے متعلق کیا خیال کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، سخت پکڑے جائیں گے یا سستے چھوٹ جائیں گے، عذاب بھگتنا پڑے گا یا نہیں، کن خیالات میں پڑے ہیں۔ یاد رکھیں جو دردناک سزا ملنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ یعنی خدا اپنے فضل سے دنیا میں بہت کچھ مہلت دیتا ہے، بہت سی تقصیرات سے درگزر کرتا ہے، لیکن بہت لوگ نرمی اور آغاز کو دیکھ کر بجائے شکر گزار ہونے کے اور زیادہ دلیر
ڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، آخر سزا دینی پڑتی ہے۔ علم حق باتو مواز کند چون نتوا از حد بگذری رسوا کند۔